السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار چل رہا تھا کہ کتاب تھی حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا آج تیسرا حصہ ہے۔ آیت کریمہ تھی فلا وربک لا یؤمنون، یہ آخر تک پڑھی تھی ہم نے، اور اس کا معنی مفہوم بھی بیان کیا تھا۔ اور اس کا آگے لکھتے ہیں کہ جب حقوق بیان ہونے لگے اس آیت کریمہ کے ضمن میں، تو فرمایا پس ہم پر فرض ہے کہ، اب یہ آگے بیان ہو رہا ہے کہ ہم پر کیا فرض ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں ہم پر، وہ امت مسلمہ پر کیا لاگو ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا۔ سلام جو ہم پڑھتے ہیں التحیات میں، وہ سلام مراد ہے، اور صلاۃ جو ہے وہ درود پاک ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تحفے کے طور پر دیا گیا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تحفہ عطا فرمایا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التحیات للہ، میری بدنی زبانی قولی باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیا، وہ یہی تحفہ ہے کہ ہم تشہد میں التحیات میں جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجتے ہیں، اور نماز کے اندر بھی صلاۃ پڑھتے ہیں، درود و سلام اور سلام بھی بھیجتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا دفاع کرنا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں سے دوستی رکھنا اور دشمنوں سے دشمنی رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جفا نہ کرنا۔ تو آگے ایک شعر ہے، لیکن کر کے آگے ڈیش دیا ہے، تو آگے کہا گیا ہے اے ہوش و گوش رکھنے والو، یعنی عقل رکھنے والو، اے ہوش و گوش رکھنے والو، اے بصیرت اور بصارت رکھنے والو، اے عقل و خرد سے کام لینے والوں، ذرا غور کرو۔ وہ ایمان جو پہلے بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، تو وہی ترتیب آگے تشریح کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں عالم دین۔ وہ فرماتے ہیں وہ ایمان جو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ سکھائے، کس کام کا؟ اللہ اکبر۔ یہ ایک تنبیہ کے طور پر جو ہے یہ بیان ہو رہا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، پھر ہم ان کی اطاعت سے جو ہے گریز کریں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو بندہ میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، ہماری امت میں سے نہیں۔ تو یہی بیان کرتے ہوئے دکھڑا درد دل عالم دین فرماتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں اور اطاعت نہ کریں۔ تو وہ ایمان لانا ہمیں کس فائدے کا کہ جو ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہ سکھائے۔
وہ محبت جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر چلنا نہ سکھائے کس کام کی؟ وہ ادب جو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا نہ سکھائے کس کام کا؟ تو آگے بیان فرماتے ہیں وہ صلاۃ و سلام جو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا جذبہ پیدا نہ کرے کس کام کا؟ وہ دوستی جو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلنے کا سلیقہ نہ سکھائے کس کام کی؟ دین کا علم سر بلند رکھنے کی دھن جو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر نہ چلائے کس کام کا؟ فرماتے ہیں کہ وہ علم جو ہے وہ کس کام کا؟ علم حاصل کرنے کے بعد جو اسوہ حسنہ کو پھیلانے کے لیے یا اس پر عمل کرنے کے لیے جو ہے ہمیں وہ علم کیسا ہم نے سیکھا کہ جو ہمیں اطاعت پر مجبور نہ کرے۔ اور اسی لیے جو ہے بزرگان دین بھی فرمایا کرتے ہیں کہ جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حق تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ سکھائے کس کام کا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب و احترام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت گزار اور فرما بردار نہ بنائے کس کام کا؟ گویا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حقوق کا حاصل تو بس ایک ہی ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ تو پھر جو لوگ ہیلوں بہانوں سے جانتے بولتے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور فیصلوں کو پس پشت ڈالیں، برادری کو سامنے لائیں، فلاں کو لائیں، ہیلے بہانے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑ دیں یا تعویلات کریں یا توجیحات کے ذریعے جانے بوجھے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ سے انحراف کریں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ آگے ترجمہ بیان فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو بھی فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ اسے سرے تسلیم خم کرے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واہل بیتہ الطاہرین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آگے انشاءاللہ تعالی جو ہے چوتھا خطبہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب کے مطابق آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔
اور اس کے بعد ترتیب وار جو ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بارے میں، اور حضرت عبد المطلب کی وفات کے بارے میں اور ولادت کے بارے میں، اور حضرت ابو طالب کی کفالت اور ولادت کے بارے میں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے شادی اور اس کی ولادت کے بارے میں انشاءاللہ ترتیب وار انشاءاللہ چلے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔